نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ میرے عزیزوں، اس حدیث کا حاصل خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ جو تاجر اپنے کاروبار میں سچائی، امانت داری اور دیانتداری کی پابندی کرے گا، آخرت میں وہ نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ آیت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو بندے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے، وہ آخرت میں ان مقرب بندوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صلحاء، ان سب کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، اور یہ سب بہت اچھے ساتھی ہیں۔ یاد رکھیے کہ تجارت اور سوداگری یہ بڑی آزمائش کی چیز ہے۔ تاجر کے سامنے بسا اوقات ایسی صورتحال آتی ہے کہ اگر وہ خدا کے حکم کے مطابق سچائی اور دیانتداری کا لحاظ کرنے کے بجائے اس وقت اپنی تجارتی مصلحت کے مطابق بازاری بات کرے تو وہ ہزاروں لاکھوں کا نفع کما سکتا ہے۔ بس جو تاجر اپنی تجارتی مصلحت اور نفع نقصان سے نظر پھیر کر اللہ کے حکم کے مطابق ہر حال میں سچائی اور ایمانداری کی پابندی کرے گا، وہ خدائی امتحان میں کامیاب ہوگا۔ اور اس حدیث میں ایسے تاجروں کو بشارت سنائی گئی ہے کہ آخرت میں وہ اللہ کے مقبول ترین بندوں یعنی نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کی سچائی اور دیانتداری کا صلہ ہوگا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمیں دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اپنے کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔